السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام، قیصر باغ ممبئی کی تیسری مجلس، تھرڈ مجلس، 1448 ہجرہ کا محرم. یہ محرم ہمارے لیے ایسا بابرکت اور رحمتوں کو لے کے آیا کہ ہم جیسے لوگ مولا حسین کا ذکر کریں، اپنے گھروں میں حسین کو مہمان کریں. دوستو، اللہ کے رسول کا مشہور ارشاد کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ وہ کلمات ہیں کہ میں حسین سے ہوں، تو اللہ کا رسول ایک نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھو کہ مولا حسین کو جب سلام کرتے ہیں تو نبی آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک جو ہے رشتہ بتاتے ہیں. زیارت وارثہ میں سلام علیکہ ابنا آدم صفوت اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اس طرح ہر نبیوں کو. تو رسول کا ایک کہنا کہ میں حسین سے ہوں تو پوری رسالت کے ساتھ حسین ہے. حسین اس پرسنالٹی کا نام ہے، مولا حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے اسلام کی تقدیر کو بدلا، اسلام کی ڈیسٹینی کو بدلا. ورنہ آپ کے پاس وہ اسلام نہیں رہتا جو غدیر میں اسلام ملا تھا. آج ہم پورا مسلمان تھینکفل ہونا چاہیے مولا حسین سے. اسی لیے آپ دیکھو کہ حسین کی طاقت، حسین کی قوت، حسین کا پاور اتنا وسیع ہے، اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان ہے. بندہ حسین، شان خدا کی. یہ نہیں بول رہا، حسین نے پوری زندگی اپنی گزاری اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا اور یہ پیغام دیا کہ سجدہ، ہر سجدہ میرے مولا حسین کی جیت کا اعلان ہے، میرے مولا حسین کی کامیابی کا اعلان ہے، کربلا کی فتح کا اعلان ہے. ظاہری طور پہ 61 ہجری میں یزید ظالم زندہ رہ گیا. حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی 12 محرم. اور یزید کے لشکر والوں نے، غور سے سنو، لشکر والوں نے کیا کیا؟ اپنی نجس باڈیز کو، جس کو مولا حسین نے مارا تھا، ان کی باڈیز کے ایک ماس گریو بنا کے دفن کر دیا. ہر چیز جو امام حسین کے ساتھ تھی چھوڑ کے چلے گئے. سب لاشیں پڑی ہوئی تھی، ان کی خبریں بنی ہوئی، اور مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں بے گر و کفن پڑی ہوئی. لیکن آج کربلا میں جا کے دیکھو، کچھ نظر نہیں آتا، صرف ایک حسین نظر آتا. وہ ساری جو خبریں بنی تھی وہ جہنم میں چلی گئی. فاطمہ کے لال نے، حسین نے کربلا کے جنگل کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کے زمین کو رش کے جنت بنا دیا. آج اگر زمین پہ جنت ہے تو کربلا ہے جہاں حسین ہے. اسی لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، عبداللہ ابن علی مولا کا ایک صحابی دور سے آیا تھا جو کربلا کی، غور سے سنو، جو کربلا کے قریب رہتا تھا. قریب مطلب 100-200 کلومیٹر. تو جب وہ آیا
مولا سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو چھٹے امام نے پوچھا تو کیا میرے جد کی زیارت کو روز جاتا ہے؟ پلیز غور سے سنو۔ اس نے کہا مولا روز تو نہیں جاتا، دور ہو۔ کہا ہفتے میں ایک دن؟ کہا وہ بھی نہیں۔ مہینے میں؟ کہا نہیں۔ سال میں؟ کہا ہاں میں سال میں ایک دفعہ ضرور زیارت کرتا ہوں، چھٹے امام کا زمانہ جاتا ہوں۔ امام نے کہا کیا یہ پاسبل ہے کہ تم روز حسین کو زیارت کرے حسین کی؟ اس نے کہا مولا مشکل ہے جانا، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ بامبے والے مثال دے رہا، بامبے پوری دنیا والے جو دور ہے کربلا سے، ان کے لیے پیغام۔ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ تو روز ملنا چاہتا حسین سے؟ ملنا چاہتا، یو وانٹ ٹو میٹ ہم، ملنا چاہتا۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے، یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ اگر میں روز مولا سے ملوں، ایک دفعہ مل لوں تو کافی ہے میرے لیے۔ امام نے کہا تو ایسا کر، صبح اٹھ کے سامنے دیکھ قبلہ رو، پھر رائٹ پہ دیکھ، لیفٹ پہ دیکھ آسمان کی طرف، اور ایک جملہ بول، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ وہ سلام تیرا ایک سلام تم حسین سے ملاقات کرے۔ اس لیے کہ دوستو سلام کے لیے کہا گیا کہ جب آپ یہاں بامبے میں آئے، خیزرآباد میں انٹر ہوئے، آپ کو کسی بچے نے مثال دے رہا کسی معصوم بچے نے آپ کو آگے کہا، جانتا تھا آپ کو آگے کہا سلام علیکم، تو آپ کیا کریں گے؟ اس بچے کو دیکھیں گے، مسکرائیں گے، اسمائل دیں گے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بولیں گے علیکہ السلام۔ سلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب سلام کوئی کرے تو اس کو دیکھ کے جواب دو، اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب۔ اگر آپ نے روز مولا حسین کو سلام کے مثال کی طور پر اپنے گھر سے کیا، گھر میں بچے بھی ہیں، اپنے بچے سے کرو، پہلے 5-6 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو بولو کہ بیٹا صرف اتنا بولو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تم بھی بولو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بیوی بچوں کو بولو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ تم نے اگر بولا میں گناہگار، لیکن بچہ تو نہیں ہوتا میں گناہگار۔ جب معصوم بچہ حسین کو سلام کرتا، حسین تمہارے گھر کو دیکھیں گے، جس گھر سے سلام آ رہا، بچے کو دیکھیں گے، تم کو دیکھیں گے، اگر نگاہ حسین ایک دفعہ تمہارے اوپر پڑ گئی تو تمہاری تقدیر بدل گئی۔ کوشش تو کرو، یہ محرم میں یہ سیکھو، 24 گھنٹے گھر سے نکل رہے، گاڑی میں جا رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں بولو، چلتے پھرتے بولو، تمہاری تقدیر بدل۔ چھٹے امام بول رہے، میں نہیں بول رہا، چھٹے امام بول رہے کہ تم روز سلام کرو، ایسا ہوگا جیسے تم نے حسین سے ملاقات کر کے سلام کیا۔ سلام سے رشتہ بنتا ہے، اور سلام سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو سلام کرتے روز تو وہ آپ کو پہچاننے لگتا۔ کوئی اجنبی کو سلام کرو اپنے محلے میں، بامبے میں، روز سلام کرو گے تو وہ تم کو دیکھے گا اور پہچان لے گا کہ یہ روز مجھے سلام کرتا۔ 1000 کے مجمع میں بھی تم رہو گے تو تم کو پہچان لے گا، یہ تو دنیا والے ہیں، حسین تو تم کو ایسا پہچانیں گے۔ تم حسین کو سلام کر کے اپنے رشتے کو، اپنے ریلیشن شپ کو مولا حسین سے مضبوط کرو۔ آپ یقین کرو میری بات پہ کہ اگر حسین سے تمہارا رشتہ مضبوط ہو گیا تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں پر اس دنیا میں اور آخرت میں تمہارے لیے بقا ہے۔ پھر کوئی پریشانیاں نہیں آتی، تم کو فکر رہتی کہ میں مولا حسین کو سلام کرنا ہے تو کوئی کام میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ سوچو اگر سلام سے اتنا رشتہ بنتا ہے تو اتنا ایزی ہے، یہ محرم میں یہ تحفہ دو کہ مولا حسین میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ یہی چیز میں آپ کو آج ایک واقعہ بتاؤں گا سید نور اللہ شوستری کا، اس لیے کہ میں نے بولا تھا کہ میں پڑھوں گا لیکن کل نہیں پڑھا۔ بعد میں باہر لوگوں نے مل کے کہا مولانا ہم انتظار میں تھے کہ حسین کا ساتھ دو گے، تم بمبئی میں حسین کا ساتھ دو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی۔ دوستو یہ زندگی نہیں گزرتی، ایسے زندگی نہیں رہتی، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ آج کل کا زمانہ اتنا خراب ہو گیا، اگر ہم اس زمانے میں رہنا چاہتے ہیں تو سیرت حسین پر عمل کریں۔ کوئی ایسا کام یہ 10 دنوں میں مت کرو، کوئی ایسا عمل ایسے 10 دنوں میں نہیں کرنا کہ جس سے مولا حسین کو ناراضگی ہو، مولا حسین ہم سے خدا نخواستہ ناراض ہو جائے۔
کوئی کم نہیں. یہ نہیں بولتا آپ کرتے ہیں. مجلس میں مثال کے طور پر مثال دے رہا, قیصر باغ میں گئے, مغل مسجد گئے, کیا جتنی مجلسیں ہو رہی, آپ ان مجلسوں میں گئے, مجلس کر کے باہر نکلے اور نکل کے پھر آپ نے مذاق شروع کر دیا, کسی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا, کسی کو کوئی چیز کرنا شروع کر دیا, تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یہ مجالس میں, یہ محرم میں اپنے آپ کو اتنا ریفائن کرو, اتنا کلین کرو, یہ احساس رہنا کہ حسین ہمارے ساتھ ہے, 24 گھنٹے حسین تمہارے ساتھ ہے محرم میں, اور محرم کا پیغام دو, وہ جذبے کو پیدا کرو, وہ فیلنگز کو پیدا کرو, وہ خواہش کو پیدا کرو کہ مولا ہم کو موقع دو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ نصرت امام کریں, آپ کے ساتھ نصرت کریں. حسین کا جملہ حل من ناصر ینصرنا یہ آج بھی فضاؤں میں موجود ہے. کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ حسین نے مدد مانگی. 11 اماموں میں کسی امام نے مدد نہیں مانگی. کسی امام کا جملہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے مولا علی نے بھی نہیں مانگی اس طرح کے میدان میں آ کے کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا. حسین نے مدد مانگی ہے. تمہارے کانوں میں, تمہارے ذہنوں میں, تمہارے دل میں یہ آواز گونجنا, یہ سوچنا کہ ارے اسی محرم میں حسین نے ہم کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ کین یو ہیلپ می. امام نے کیا کہا ہے انگلش میں اگر آپ ٹرانسلیشن کریں تو کین یو ہیلپ می, تو آپ اگر بولو امام پوچھ رہا میری مدد کرو, کیا آپ تیار ہیں اپنے امام کی مدد کرنے؟ کیا ہم ریڈی ہیں؟ افسوس سے کوئی کچھ نہیں بول رہا. Are you ready to help Imam? If not, then what is the use of our life? ہماری زندگی کیا ہے؟ امام بول رہے, میں نہیں بول رہا. حل من ناصر ینصرنا, ارے کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ اس وقت میں نے کہا کہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل سارے بڑے ملائکہ سب آ گئے. حسین نے کہا نہیں, I don't need you. سب کو بھیجو, اجنہ ہے. حسین نے بھیجا. یہ نہیں تھا کہ 61 ہجری میں حسین صرف مدد مانگ رہے تھے. تا ظہور امام ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امام کی مدد کرے. آپ بولیں گے کیا مدد کریں گے؟ پیسہ نہیں مانگ رہے. یہ نہیں بولیں گے give me 1000 rupees, give me 100,000, give me 1 million. حسین کچھ نہیں مانگ رہے ہم سے پیسہ, دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہے. وہ کیا مانگے گا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. یہ مانگ رہے. تم بول رہے نا یا علی, تمہاری زبان پاک ہو گئی. ایک دفعہ یا علی بولنے سے پتہ نہیں کتنے ہزار نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں. زبان پاک ہو گئی مولا کا نام لینے سے. مجلسوں میں آؤ تو وضو کر کے آؤ. میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, میرے یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا کہ مجلس میں تم حسین کا نام لیتے ہو, مولا کا نام لیتے ہو تو باوضو رہے. انٹر ہو قیصر باغ میں تو گھر سے وضو کر کے ٹوٹ گیا وضو پھر کر, پورا ارینجمنٹ ہے یہاں پہ کر لو. بغیر وضو کے نہیں آنا. اب 6 7 8 9 علم مبارک اٹھاؤ گے, بغیر وضو کے علم کو کیا کہ ہاتھ لگاؤ, ہاتھ لگاؤ گے. بغیر وضو کرے کیسے لگاؤ گے جھولے کو ہاتھ, کیسے لگاؤ گے تابوت کو ہاتھ, کیسے لگاؤ گے عباس کے علم کو ہاتھ. سب کو بولا, لڑکی لڑکا عورت مرد سب. میں یہ نہیں بولا کہ کوئی نہیں کرتا, ہزاروں لوگ کرتے بھی ہوں, ہمیشہ باوضو لگے. تو کوئی مجلس میں, قیصر باغ نہیں, کوئی مجلس میں جاؤ اس لیے وضو کر کے جاؤ کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ مادر حسین مجلس میں آ. بیوی کے سامنے جا رہے تو پاک اور پاکیزہ طریقے سے جاؤ, پھر دیکھو کہ عطا فاطمہ زہرا کیا ہے. آج ابھی میں نے رضی کالج میں ایک تصویر بی بی زہرا کی, لوگوں نے خواہش کی کہ میں یہاں پہ بھی بول دوں. رضوی پڑھ کے آ رہا تو رضوی میں کی ہے.
बीवी मजलूम बीवी ज़हरा की तरह। मैं मिंबर से बोल रहा हूं, यू बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि अल्लाह की बारगाह में इससे बड़ा वास्ता नहीं है, मादर हुसैन से बड़ा वास्ता। जो सैयदतुन निसाइल आलमीन, वो बीबी की एक छोटी सी तस्बीह, लड़का लड़की औरत मर्द सब पढ़े, रिस्क का प्रॉब्लम है वो दूर होगा, 3-4 मिनट में खत्म होगी तस्बीह। बिजनेस नहीं चल रहा, स्ट्रेस है, हस्बैंड एंड वाइफ में प्रॉब्लम है, औलाद नहीं है, बीमार हो, मैं बैठा हुआ हूं आपके सामने, मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई, उसके बाद ये तस्बीह है जो मुझको खड़ा कर दिया। इसलिए कि मादर हुसैन चाहे तो क्या नहीं हो सकता, मेरी मजलूम बीवी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जमीन और आसमान बदल गए। अल्लाह की ये वो कनीज़ खास है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमको मारिफत नहीं है, ना आ सकती कभी मारिफत। मेरी ख्वाहिश है आपसे, अब आप मजलिस के बाद घरों को जाओ, लड़का लड़की सबको बोलो जाके ये तस्बीह जरूर पढ़ो। इवन तुम फर्श शहजाद पे बैठ के तस्बीह कर सकते, कहीं भी कर सकते। सुनो क्या है वो तस्बीह। तुम्हारी कल कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा इंटरव्यू है, जॉब पे जाना, कहीं भी जाना है, तो ये तस्बीह पढ़ के जाओ। जैसे जाओगे वैसे कामयाब वापस आओ। घर से निकलते वक्त 9 मरतबा सलावत पढ़ो पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिब पढ़ो। फिर 9 मरतबा बोलो 9 टाइम्स, या मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, या मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी। 9 दफा 18 हो गए। अब 136 टाइम्स, 136 टाइम्स सिर्फ या ज़हरा, 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 बीबी का ये नाम पढ़ो। दोस्तों, जब तुम पढ़ते रहोगे ना तो तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे कि मेरी बीवी पे जो मुसीबतें, जो मसाइब उनके घर पे गुजरे वो याद आए। 136 टाइम्स पढ़ के बीवी को गिफ्ट कर। आप मेरी बात पे यकीन करें, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी इफ यू वांट। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में नहीं। सबसे पहली चीज जो ये तस्बीह 3-4 मिनट की तस्बीह जो बीवी की नमाज की तस्बीह वो अलग है। ये सिर्फ तुमको बीवी का कई नामों में ये नाम लेना, या ज़हरा। ज़हरा के माने ये रोशनी के, लाइट के, ब्राइटनेस के। या ज़हरा की तस्बीह पढ़ोगे, शबे 4 मुहर्रम बोल रहा, अभी 8 दिन हुआ आपके पास, 12 मुहर्रम तक। मेरा टेलीफोन नंबर ले लो, मेरा व्हाट्सएप ले लो, एंड सेंड मी द रिजल्ट, सेंड मी द रिजल्ट। आज से पढ़ोगे 9 मुहर्रम, ये कुछ भी नहीं करना है। आशूरा के दिन भी पढ़ सकते, आपसे बीवी का नाम ले ले। आशूरा के दिन पढ़ोगे तो आंखों में आंसू भी आएंगे। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, 136 टाइम। तुम देखो, जो मेरे बच्चे हैं उनको बोल रहा, जो मेरे भाई हैं उनको बोल रहा, जो मेरी बहनें हैं उनको बोल रहा, जो मेरी बेटियां हैं उनको बोल रहा। मैं चाहता कि एक चेंज आ जाना। ये मुहर्रम 1448 हिजरे का मुहर्रम तुम्हारे लिए एक ऐसा रहमत का मुहर्रम हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी बदले। बीबी का ये नाम या ज़हरा लाइट के लिए। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों में रोशनी आए। हजारों की तादाद में मुझे सुन रहे इस वक्त खसरबाग में, माशाल्लाह इतने चैनल्स लगे हुए, हर तरफ सुना जा रहा, सबको बोला मैं ग्लोबल मैसेज दे रहा, ग्लोबल मैसेज दे रहा। कोई ऐसा शिया है, कोई ऐसा बंदा है कि जो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में सुकून आए, रोशनी आए, लाइट आए। हर आदमी चाहता, अंधेरा कोई नहीं चाहता। तो बीबी का यह नाम तुमको अंधेरों से निकाल के रोशनी में भेज देगा। ये पढ़ने के बाद जिसके माँ बाप जिंदा है तो उनके लिए दुआ करो कि परवरदिगार
بی بی کے اسلام سے میرے ماں باپ کی زندگی میں روشنی دے. تم نے ماں باپ کے لیے دعا کی تو اللہ تم کو وہ اجر عظیم عطا کرتا, وہ اجر عظیم عطا کرتا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر آج میں یا زہرا آج میں بول رہا تو وہ ماں کی وجہ سے بول رہا, باپ کی وجہ سے. ماں باپ کی وجہ سے تم یا زہرا یا حسین بول رہے. یہ مت سمجھو کہ تم کو بہت بڑا علم ہے, تم اسمارٹ ہو. nobody is smart. انہوں نے اسمارٹ بنایا تو اسمارٹ ہوئے. ہم کچھ نہیں, ہماری طاقت ہی کیا ہے. تو ماں باپ اب مر گئے. ماں باپ اب سنو, اگر تمہارے ماں باپ مر گئے, کوئی رحمت آباد میں ہے, کوئی آرام باغ میں, والدین تمہارے آرام باغ میں, تم یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے اور بولے پروردگار یا زہرا, اس کے بعد بولو کہ میرے ماں باپ کی لحد میں قبر میں روشنی دے دے. تم بلیو نہیں کریں گے. عجیب واقعہ ہے کہ اولاد نے دعا کی, دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا, دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندھیری لحد میں باپ تھا یا اندھیری لحد میں ماں تھی, اس کے پاس روشنی آئی. تو پوچھا گیا یہ روشنی کیسے آئی؟ تو کہا محرم کا مہینہ چل رہا, تیری اولاد نے, تیرے بچوں نے مظلوم بی بی کا نام لے کے یا زہرا لے کے دعا کی تو اللہ نے تیری لہر میں روشنی دے دی. آپ امیجن کرو کہ ماں باپ اندھیرے میں تھے, روشنی آ گئی. آپ تعجب مت کرو, نام زہرا وہ معجزہ ہے, نام زہرا وہ کمال ہے. آپ سوچو کہ کتنا بڑا واقعہ نہیں پڑا. صرف بچے نے 4 سال کے بچے نے پہلی مرتبہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ, بچے نے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ عذاب تھا باپ کا. اللہ کا رسول کہنا تھا مسلمانوں کو کہ یہ اس قبر کے سامنے سے تیز جاؤ, اس لیے اس پہ عذاب ہو رہا. جب واپس آئے تو ٹھہر گئے. لوگوں نے کہا ٹھہرے کیوں؟ ابھی آپ نے کہا عذاب ہو رہا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا تو اللہ نے کہا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کے باپ پہ عذاب کیسے دوں؟ سوچ رہا ہے, اتنا بڑا منت سن رہا, مجھے خالی ریلیکس ہو کے مت سنو. ڈو سم تھنگ, فکر کو بدلو. ہم کو نہیں معلوم ہمارا باپ کس حالت میں, ہماری ماں کس حالت میں, ہمارا بھائی کس حالت میں, ہماری بہن کس حالت میں. بی بی کا نام لے کے دعا کرو. یہ نام کی تسبیح اپنی زندگیوں میں اس کا ورد کرو. نیکسٹ ایئر تم دیکھنا انشاءاللہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی تسبیحاں پڑھ رہے, دیکھو تم کو کیا کیا عطا ہوتا ہے, کیا کیا ملے گا انشاءاللہ. بی بی کے خزانے میں کمی نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ ہے. بات پڑھ لے محمد والے محمد. ٹائم کیا رہا, ٹائم بول. سمجھ میں آئی؟ اب میرا وقت بھی قریب آ گیا, اس لیے کہ یہاں بڑا محدود وقت ہے فیصل بات کہ اس وقت میں مجلس ختم کرنا ہے. مومنین کو ٹرین سے لینا ہے. سنا 5 منٹ پہلے ہو گئی ٹرین, میں 12:10 تک ختم کر دوں گا. پھر میں آج معذرت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, جو یہ چاہتے ہیں کہ میں شہید ثالث کا واقعہ پڑھوں, تو آج نہیں پڑھ سکوں گا. I will do it tomorrow انشاءاللہ. مولا زندگی دیں گے, کل شہید کا واقعہ پڑھوں, اس سے ایک موٹیویشن ہوگا. میں یہی چاہتا, میری مجلسوں کا مقصد ہی ہے کہ میرے جوانوں کو, میرے یوتھ کو ایک موٹیویشن ہو. چینج ہوں گے, فائدہ تمہارا, میرا کوئی فائدہ نہیں, میں تو چلا جاؤں گا, میں تو آپ کا مہمان ہوں, میں چلا جاؤں. فائدہ تمہارا آج ہی. ابھی ایک لڑکے سے اندر روم میں بات ہو رہی, اس نے کہا مولانا 25 سال ہو گئے, 25 ایئرس میری زیارت عاشورہ نہیں چھوٹی. اینڈ ہی از ویری ینگ, 35, 36, 37 کا ہے. He said کہ آپ کی وجہ سے میں شروع کیا عاشورہ. I'm doing, آج میں ہوا میں اڑ رہا, لیکن still he remembers کہ عاشورہ پڑھنا ہے. اسی طرح میں خواہش کر رہا ہوں آپ سے, کوئی 1 گھنٹے کا عمل نہیں دے رہا, یا زہرا کا عمل دے رہا.
کوئی بول سکتا ہے یہ مجمع میں کہ نہیں بیوی کا یہ نام سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی بول کرتا؟ مادر حسین ہے، مادر حسین ہے، بخشش کا سہارا فاطمہ ہے، بخشش کا سہارا میری مظلوم بیوی ہے۔ بیوی راضی تو علی بھی راضی، رسول بھی راضی، حسن و حسین بھی راضی۔ کل سے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ بس دوستو میری مجبوری ہے، اب ہیلپ لیس ٹائم کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میرا وقت ہو گیا، اور یہ دن، یہ ایام صرف رونے کے ایام ہیں، صرف گریہ کے ایام۔ اتنی دیر سے آپ بیٹھ کے انتظار کر رہے، پیغام تو ملا آج کی مجلس میں، کچھ تو لے کے اٹھے، خالی تسبیح زہرا تمہارے پاس آ جائے تو سلیمان کے پاس جو تسبیح تھی نا، نبی سلیمان کی، کہ جو جس پہ انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ہواؤں پہ حکومت کی، چرند پرندوں پہ حکومت کی، ہر چیز پہ حکومت کی، نبی سلیمان کی۔ نبی سلیمان کی جو انگوٹھی تھی وہ اصل تھی، رنگ جو تھی، جس پہ یا علی، اور بعض روایتوں میں یا فاطمہ، یہ دو نام تھے۔ تو آپ کو بھی وہی ملی آج، وہ تو بی بی نے دے دی مجھے، میری خواہش آپ سے، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ تمہاری زندگی بدلے گی۔ دو چیزیں کرنا، وضو کے ساتھ پڑھنا، بغیر وضو کے مجلس میں نہیں آنا، اور جب تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھنا تو وضو کے ساتھ پڑھنا۔ آپ بلیو کرو کیا ہے، زندگی بدلے گی، لائف چینج ہوگی۔ بامبے میں 2 بیڈروم کے اپارٹمنٹ سے بڑے بنگلوں میں آ سکتے ہیں۔ شہزادی کی عطا میں کمی نہیں، شہزادی صرف دیتی ہے۔ میری مظلوم بیوی ہم سے کچھ نہیں چاہتی، تو ایک چیز چاہتی ہے۔ حسین کی ماں کہتی ہے میرے بچے کے عزاداروں، میرے حسین پہ گریہ کرو، میرے حسین کا ماتم کرو، میرے حسین کو مت بھولو۔ ماتمداروں میں تم کو سلام کرتا ہوں، ماتمدار کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ میں خود ماتمدار ہوں، لیکن اب ویسے نہیں کر سکتا جیسے دوسرے کرتے، بٹ میں ماتمدار ہوں۔ میں نے خم بھی مارا ہے، میں نے بلیڈ بھی ماری ہے، میں نے زنجیر بھی ماری، اس لیے کہ حسین زخموں سے چور کے گھوڑے سے زمین، حسین کے بچے شہید۔ لیکن دوستو آج کی مجلس میں تڑپ کے رونا، جو 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، وہ منزلوں کو طے کرتا ہوا کربلا کی زمین پہ پہنچا۔ اللہ ہم بھی کربلا جائیں انشاءاللہ۔ کل آپ کو ایک عمل دوں گا، اربعین کی زیارت کا۔ میں میرے مینجمنٹ جو ہے یہاں پہ، ہمارے سجاد بھائی شرف، ان لوگوں کو بولتا کہ یاد دلاؤ کر مجلس میں آنے سے، کل انشاءاللہ ایک زیارت دوں گا کہ آپ اربعین تک پڑھو۔ اسی بمبے کا ایک واقعہ ہے، وہ کل بتاؤں کہ جنہوں نے کہا مولانا ہم اتنے کمزور تھے فائنینشلی، لیکن جب سے وہ کیا وہ عمل 2 سال یا 3 سال پہلے، ہمارے خوجے بھائی تھے، فیملی، پوری فیملی کے لیے حسین نے انتظام کیا اور اپنے پاس بلایا۔ ہر لڑکا لڑکی جائے گا اگر خلوص کے ساتھ تم پکارو گے۔ روز جو یا سلام کر رہے، جو میں نے ابھی بتایا، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اب بولنے کے بعد بولو مولا اتنی دور سے کر رہا نا، اپنے قریب بلا لے، مجھے زیارت کو بلا۔ مانگو 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 مانگو، جتنا مانگو مانگو میں کمی نہیں۔ حسین کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں، صرف تم کو مانگنے کا سلیقہ ہے۔ جو منزلوں کو طے کر کے قافلہ چلا تھا کربلا کی زمین پہ جا کے،
جس گھوڑے پہ مولا حسین تھے وہ گھوڑا رک گیا. حسین تو جانتے تھے. 7 گھوڑوں کو بدلا، پھر جھکے زمین سے کچھ بیٹھی اٹھائی، سونگا ڈال دیا. عباس سے کہا کہ وہ سارے لوگوں کو بلا کے لاؤ، قبیلے والوں کو. بنی اسد کا قافلہ آیا، دوڑتے ہوئے آئے، آ کے کہا فرزند رسول آپ نے بلایا، حکم کرے. حسین نے پوچھا یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا ماریہ ہے، کسی نے کہا شد الفرات ہے. ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. 3 دن گزر گئے، 6 دن اور باقی. کتنا انتظار تھا محرم کا. یہ رونقیں، یہ برکتیں، یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی. بعد میں یاد کرو گے کہ ہائے کربلا، حسین آئے تھے اور چلے گئے. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. کبھی تکلف سے حسین کے پہ نہیں رونا. قیصر پاک کا اتنا بڑا مجمع، ایسا آج پرسہ دینا، ایسا پرسہ دینا کہ فاطمہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتی کہ میرے بچوں کا پرسہ ملے گا. شہزادی زینب آپ کو دعا دے. دوستو زمین کی سونگا بنی اسد والوں سے کہا کہ یہ زمین کو میں خریدنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا مولا یہ زمین کو مت خریدو، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ زمین کسی کو راز نہیں آتی یا مصیبتوں میں گرتے. حسین نے کہا نہیں، اب تو ہم کو یہی رہنا ہے. شہزادی زینب کو پتا چلا کہ حسین زمین خرید رہے تو بھیجا پیغام کہ بھیا یہ زمین علی اکبر کے نام پہ نہیں، علی اکبر کے نام پہ خرید لو. عزیز و حسین نے زمین خریدا. جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں ڈاکومنٹس کا وہ ہوا. اس کے بعد حسین نے بنی اسد والوں کو یہ زمین واپس کر دی. یہ کہہ کے واپس کی کہ میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، آپ 10 محرم کو ہم شہید ہوں گے. اس کے بعد لوگ اگر زیارت کو آئیں تو ان کو بھوکا نہیں رکھنا، ان کو پیاسا نہیں رکھنا. ارے خود تو مولا بھوکے اور پیاسے سوا ہو گئے. اپنے زائرین کا وہ خیال. دوستو ابھی حسین وہی تھے. شہزادی زینب نے جناب فضا کو بھیجا اور بھیج کے کہا جا کے میرے ماجائے کو بلا کر لا. فضا نے آ کے کہا آقا شہزادی بلا رہی. مولا حسین بی بی زینب کے خیمے میں گئے. آپ تڑپ کے روئیں گے. جب پہنچے اور کہا بہن تم نے بلایا؟ تو کہا بھیا ہاں میں نے بلایا، اس لیے کہ جب سے میں یہاں آئی ہوں میرا دل بڑا گھبرا ہے. بھیا میں بڑی پریشان ہو رہی زمین کے اوپر، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا بھیا جب سے میں آئی ہوں خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز ہے، اور وہ بی بی ایسے تڑپ کے رو رہی جیسا پورا گھر اجڑ گیا، بچے ذبح ہو گئے. بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے. بس دوستو شہزادی کو بھی قرار آ گیا. اب سنو، تڑپ تڑپ کے رو گے. میں آہستہ آہستہ پڑھا اس لیے کہ یہ آخری مجلسوں میں سے ایک مجلس ہے، اور آپ اتنا آج پرسہ دینا، اتنا گریہ کرنا کہ آپ کو یہ احساس ہونا کہ آج میں نے حسین کا غم کیا. ہماری زندگی کی بقا، ہمارے ایگزسٹنس جو ہے وہ کربلا ہے. ہم بچے ہوئے ہیں کربلا سے. جو کچھ ہے ہمارے ساتھ مولا حسین. جو بھی باتیں مت کرو، ادھر ادھر دماغ مت لے کے جاؤ. مولا وہیں رہے. بنی اسد والوں سے کہا کہ یہ لے لو اور میرے زائرین کا خیال رکھنا. آج جو کربلا میں سبیلیں لگتی ہے، جو کھلایا جاتا ہے، یہ حسین کی وصیت ہے جو کربلا والے پورا کر. یہ مولا حسین کی وصیت ہے کربلا کے لیے کہ تم میرے زائرین کا خیال رکھنا، میرے آنے والے زیارت کرنے والوں کا سارا خیال رکھنا. بس دوستو اس کے بعد آپ سنو،
حسین نے بنی اسد کے مردوں کو قریب بلایا سب کو، اور بلا کے کہا سنو ہم 10 محرم کو شہید ہو جائیں گے، ہماری لاشیں ایسی پڑی رہیں گی، تم لوگ آ کے دفن کر دینا۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ اس کے بعد حسین نے عورتوں کو بلایا، کیا غربت ہے، عورتوں کو بلا کے کہا سنو اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہم کو دفن نہ کرے تو پانی کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، حسین نے بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین نے گود میں اٹھایا، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، پیار کر کے کہا بچوں یہ میری وصیت ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا، اسی طرح پرسا کرو، اسی طرح پرسا کرو۔ خسرواغ میں آتے ہو رونے کے لیے نا، پرسا دو، پرسا دو، مولا تم کو آباد رکھے، جہاں تک میری نگاہ جاری وہاں پہ مومنین کھڑے ہوئے، اللہ تم کو صحت کے ساتھ رکھے، تمہاری صحیح کو قبول کرے۔ میں یہ دعا نہیں دے رہا، یہ دعا میرے لیے، یہ حسین کی ماں تم کو دعا دے رہی، کیا میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے، بیوی کی دعا ہے جو آج ہم بچے ہوئے۔ بنی اسد والوں کو وصیتیں کی، بس میں آخری منزل پہ آ گیا، پھر میرا مولا حسین اپنے خیمے میں گئے، اس کے بعد قیامتیں گزر گئی، قیامتیں گزر گئی، پورا گھر لٹ گیا۔ 12 محرم کو بنی اسد کے مرد گھر سے جانے لگے تو عورتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی وصیت تھی، تو عورتوں نے کہا کہ حسین نے ہم سے بھی وصیت کی تھی، ہم بھی جائیں گے۔ جب ماں باپ چلنے لگے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا حسین نے ہم سے بھی کہا ہم بھی جائیں گے۔ آج بھی یہ قافلہ 12 محرم کو آتا ہے، سارے مرد آگے آگے، عورتیں پیچھے پیچھے، ان کے پیچھے بچے۔ کربلا کے میدان میں پہنچے تو ہر طرف لاشیں تھی، ہر طرف لاشیں تھی، کسی لاش پہ سر نہیں تھا۔ ان کا جو سردار تھا وہ پریشان کھڑا ہوا تھا کہ ہائے ہم کو نہیں معلوم کون ہے یہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ آ کے بیٹھا، جو اسیر تھا وہ اونٹ سے اترا، آپ نے سن لیا، سمجھ گئے یہ وہ بیمار کربلا علی بن حسین۔ انہوں نے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں کس کا لاشا۔ کہتے ہیں کہ گئے، ایک جوان میت تھی، سینے پہ زخم تھا، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ ایک کٹوری میں قاسم کے لاشے کو اٹھا کے کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے، یہ اونو محمد ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا لاشا اٹھایا، کہا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہاں سے چلے نشیب میں، جب نشیب میں گئے کہ ایک پامال لاشا تھا، سر پیٹ کے رونے لگے کہ تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بابا حسین ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ان کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ سب کو دفن کر دیا، مجلس ختم ہو گئی۔ اب وہ لوگ جانے لگے، حسین کے چھوڑ کے جانے لگے تو سید سجاد نے ان سے کہا ذرا ٹھہرو، ابھی ایک لاشا اور ہے۔ نہر کی طرف چلے، دیکھا ایک شیر ہے جو لیٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ نہیں ہے۔ سید سجاد گر گئے، کہا چچا آپ یہاں آرام کر رہے، آپ کی بہنیں زینب اور ام کلثوم کوفے میں ننگے سر وہاں پر